رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ہمارے برکات رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جامعہ محمودیہ کے سابق مدرس حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ انہی سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں جو انسانیت کو یہ راہ دکھا رہے ہیں، سب کچھ سکھلا رہے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے جو ہمیں انسانیت کی ہمدردی سکھاتا ہے، ہمیں صحیح راستہ بتلاتا ہے اور ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان لائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بنے اور انہی کے راستے پہ چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی خاصا اثر نظر نہیں آ رہا کہ دنیا دن بدن جس راستے پہ چل پڑی ہے تو اسی کے تناظر میں اگر اسی کو دیکھا جائے تو ہمارے اس اداروں کے کام کا کوئی خاصا اثر نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا، مولانا طاہر محمود صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بابرکت پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن میں شریک فرمایا۔ جی بھائی، آپ نے جو سوال فرمایا اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا ہے اور ہماری ایک بیماری کی تشخیص بھی اس آیت میں فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کی خبر لو، یعنی اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو، یعنی تم نے ہدایت حاصل کر لی اور صحیح راستہ اختیار کر لیا تو اچھا ہے، باقی جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ باقی تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو بتا دیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے، وہاں سب کچھ نے ظاہر ہو جانا ہے۔ تو اب اس آیت میں ہماری بنیادی بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے حال سے غافل ہے اور ہر کسی کو دوسروں کی فکر رہتی ہے، یعنی ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے۔ ہر کوئی دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بھائی معاشرہ خراب ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی دوسروں پر اعتراضات اور تنقیدیں ہوتی ہیں اور سب سے آسان کام جو ہے وہ بھی تنقید کرنا ہے اور دوسروں کی عیبوں کو بیان کرنا ہے۔ تو بھائی جب تک ہر کوئی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائے گا اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا تب تک معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ جب ہر کوئی خود ٹھیک ہوگا تو معاشرہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسروں پر تنقید سے اور دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے معاشرہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بگڑے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپنی اصلاح کا آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی تنقید کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی انسان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دن رات کا جائزہ لے اور پھر یہ دیکھے کہ میں خود کتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دن رات گزار رہا ہوں اور کتنا اللہ کی مرضی کی خلاف کر رہا ہوں۔ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اگر خلاف کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کا کیا راستہ ہے، تب اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی۔ جب اصلاح کی فکر اپنے دل میں پیدا ہوگی تو اپنی اصلاح بھی ہو جائے گی اور معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی اب ہماری حالت یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں اور خود اس بات پر عمل نہیں کر رہا
تو سب سے پہلے اس بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر اثر ہو بھی گیا تو سننے والا جب یہ دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ یہ خود تو اس کام کو نہیں کر رہا اور ہمیں اس کی نصیحت کر رہا ہے، تو اگر یہ اچھا کام ہوتا تو یہ خود کر لیتا، اس لیے وہ بات پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے، کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ ناظرین، مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور دو نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا، اصلاح معاشرہ کے لیے پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی کہ دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا جو انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ دوسروں کے بجائے اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں۔ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔